بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ارسلان شیخ۔ آج جو ویڈیو بنانے کا میرا مقصد ہے وہ ہم لوگ صرف وظیفوں جو ہوتے ہیں ان پہ ہی صرف اصرار کرتے ہیں، نہ کہ ہم بے حیائی یا گناہ چھوڑیں جس کے سبب یہ عالمی یا یہ وبائیں آتی ہیں وہ ہم چھوڑتے نہیں ہیں۔ نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، حقوق العباد ادا نہیں کرتے، یہ سارے جو کام کرنے کے ہیں وہ کرتے نہیں، اور جو وظائف ہیں ان پر سارا ہمارا زور ہوتا ہے۔ اس کے متعلق ایک چھوٹی سی ویڈیو کہ ڈاکٹر بھی بتا رہے ہوتے ہیں، علماء اکرام نے بھی ہدایت کی ہے کہ اجتماع والی جہاں یہ پھیل رہا ہے، اجتماع والی رسنے والی جگہ پر نہ جائیں۔ تو یہ ایک دنیا کے ثواب ہیں۔ تو دینی ثواب یہ ہے کہ آپ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم میں حیائی آتی ہے اس میں ایسی ایسی وبائیں آئیں گی کہ آپ کے باپ دادا نے بھی ان کے نام نہیں سنے ہوں گے، گمان نہیں ہوگا۔ تو ہم جس چیز سے ہمیں پیچھے ہٹنا چاہیے، توبہ استغفار کرنی چاہیے، وہ نہیں ہم کر رہے۔ تو آگے بات کریں تو بس لوگوں کا صرف زور یہی ہے کہ ہمیں وظائف بتائے جائیں، گناہ نہیں چھوڑتے۔ تو میرے بھائی گناہ چھوڑو، 100 کیے ہیں تو ایک چھوڑو، اللہ کی رضا کے لیے چھوڑو، اور اللہ سے توبہ استغفار کرو، اے میرے پروردگار کہ میں نے تیری ذات کے لیے ایک گناہ چھوڑا، مجھے معاف کر، مجھے بخش دے، اس وبا سے ہماری جلد جان چھڑا۔ تو وہ بڑا غفور و رحیم ہے، وہ معاف کرتا ہے اگر آپ اس سائڈ پر آئیں تو۔ آگے بات کریں تو جو پھر وہی بات کہ جس کے جو ثواب ہیں اس وبا کے وہ ہم نہیں سوچتے سمجھتے، ہم بس دوسرے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ ہمارے جس وبا کے ثواب کیا ہیں؟ اس وبا کے ثواب ہیں اس دنیا پر دیکھیں، اسلامی ممالک میں مسلمانوں پر کتنے ظلم ہو رہے ہیں، کتنے ظلم ڈھائے جا رہے ہیں۔ کون سے ملک نے ان کے حق میں آواز اٹھائی ہے؟ ان کے لیے کون سی جدوجہد کی ہے؟ کس ملک نے کیا کی ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ آپ دیکھ لیں، رمضان شریف کا مہینہ ہے، ہم لوگوں نے مہنگائی شروع کر دی ہے۔ غریب کہاں جائے تو کہاں جائے؟ آگے ہی کرونا وائرس کا مسئلہ بنا ہوا ہے، لاک ڈاؤن ہے، غریب آدمی پہلے پریشان ہے۔ ہم نے ان کے بارے میں سوچا کبھی؟ نہیں۔ ہم موت کو بھول چکے ہیں، ہم واقعی موت کو بھول چکے ہیں، اس عذاب کو بھول چکے ہیں، ہم بڑے بے حس ہو چکے ہیں، ہمارے اندر احساس ختم ہو چکا ہے، ہم صرف پیسے کے پجاری ہو چکے ہیں اور پیسہ پیسہ صرف کر رہے ہیں۔ نہ ہماری نمازیں ہیں، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ غریب بندے کا احساس ہے۔ پتہ نہیں ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں یہ بیماریاں آ گئی ہیں، یہ وبائیں آ گئی ہیں۔ یہ وبائیں تو آتی رہیں گی۔ فرعون کے دور میں وبائیں آئی ہیں، مینڈک کی، جوؤں کی، تو ٹل بھی گئی ہیں۔ اس نے کہا کہ میں نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت بھی نہیں کی، ایمان بھی نہیں ان پہ لے آیا، گناہوں سے معافی بھی نہیں مانگی، اور یہ وبا ٹل بھی گئی ہے۔ نہیں، یہ وبا بڑی وباؤں میں کنورٹ ہو کر آنی تھی۔ جیسے آپ دیکھ لیں سمندر میں اس کو غرق ہونا تھا۔ تو اس لیے یہ ہم پر آزمائش ہے۔ اگر عذاب نہیں آ رہا تو آپ امت محمدیہ کی امت ہیں، ہم اس نبی کی امت ہیں جو رحمت العالمین ہے دونوں جہاں کا۔
اس کی وجہ سے نہیں آ رہا، نہیں تو یہ کب کہ ہم ہمارے کام ایسے ہیں کہ کب کہ ہم ہلاک ہو جاتے، غرق ہو جاتے، تباہ و برباد ہو جاتے۔ تو اب ذرا نہیں سوچنے کا وقت، اب پورا سوچنے کا وقت ہے، تو پورا سوچیں۔ خدا را یہ وبائیں آتی رہیں گی، ٹل جائیں گی، لیکن آپ پر اصرار ہے، آپ ان گناہوں کو چھوڑیں، حلال کمائیں، بے حیائی سے پیچھے ہٹیں، اس کو چھوڑیں، حق کے لیے آواز بلند کریں، بولیں، غریب کا احساس کریں۔ تو آخر پر میں دوبارہ یہی کہوں گا کہ یہ وبا اللہ کی طرف سے ہے، اور دعا کریں کہ اس سے ہمیں جلد چھٹکارا حاصل ہو۔ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم کیونکہ کمزور ہیں، ہم کسی بیماری کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ ہی شفا عطا کرتا ہے۔ اس لیے ہر بار ایک آزمائش آتی ہے کہ اے آدمی سدھر جا، راہ راست پر آ جا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم لوگ بس اس چیز کو سمجھ نہیں رہے جو سمجھنی چاہیے۔ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔